یہ سربنی جو ہے یہ اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں، یہ پشتون نہیں کہتے، بول تو پشتو لیتے ہیں۔ سوراب اور شاہنامہ یہ زیادہ تر انہی لوگوں پر مشتمل ہے، یہ لڑاکو لوگ تھے۔ سورج پہلوان ایک جرنیل تھا ان لوگوں کا، جس نے روم کے بادشاہ کو شکست دی تھی۔ یہ سربنی نام جو ہے یہ سوریہ بنسی سے نکلا ہے، سورج نسل اور چندر بنسی چاند کا نسل۔ تو یہ لوگ جو ہے آج کے سارے بڑے زمیندار آپ کی یوسف زئی خان اور مردان کے خان اور چرسدے کے خان اور پشاور کے ارباب اور یہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ سربنی اور گرگشت یہ ان کو میں قیسی قوم کہتا ہوں، کیونکہ ان کا روایت یہ ہے کہ ہم قیس عبد الرشید کے اولاد میں سے ہیں۔ سربنی جو ہے یہ اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں، یہ پشتون نہیں کہتے، بول تو پشتو لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو افغان کہنا پسند کرتی تھی، یا ابھی تک جو ان کی روایت تھی پچھلے 100 سال تک، جب تک یہ پشتون نیشنلزم منظر عام پہ نہیں آیا تھا۔ اب تو خیر سارے اپنے آپ کو افغان اور پشتون مکسڈ کہتے ہیں۔ پاکستان کے جو پرانے قصے ہیں، رستم اور سوراب اور شاہنامہ، یہ زیادہ تر انہی لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ لڑاکو لوگ تھے، اور ان کا جو رولنگ خاندان تھا اس کو سوری کہتے تھے، جہاں سے پھر بعد میں شیرشاہ سوری کا جو سوری والا نام تھا، لقب تھا، وہ بھی آیا، اور غوری خاندان بھی اپنے آپ کو سوری کہتی تھی۔ تو یہ سوری ان کے شاہی خاندان تھے، اور وہ سورن سے نکلا ہے کہ سورن پہلوان ایک جرنیل تھا ان لوگوں کا، جس نے روم کے بادشاہ کو شکست دی تھی اور اس کو مارا تھا۔ تو وہ اتنا اثر انداز اور اتنا جرنیل تھا، مطلب ان کا افیکٹو، جس کا تاریخ میں، رومیوں کا تاریخ میں بھی ذکر ہے اور ایرانی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ جو افغان لوگ ہیں they were separate، یہ سیستان میں رہتے تھے، اور یہ جو لوگ تھے یہ پختیا وغیرہ، یہ گریٹر پختیا ہے، جس میں آج کل کرک سے لے کے افغانستان کے صوبہ خوست تک کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ دونوں ایک ساکا پارتین تھے افغان، اور ساکا ڈاڈ، یہ دو فارمیشنز تھے۔ ایسی قوم جو ہے اس میں دو قومیں ہیں، سربنی ہے اور گرگشت ہے، یہ دونوں کیسی کی شاخ ہے۔ مزید سربنیوں میں جو ہے مشرقی ہے اور مغربی ہے۔ مشرقی سربنی میں جو ہے تو اس میں مزید 3 شاخیں ہیں۔ اس میں ایک خاشی خیل ہے، یا اس کو خاخ خیل بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک زمند ہے، اور اس میں جو دوسرا ہے غوریہ خیل ہے، تیسرا۔ تو خاشی یا خاخ خیل میں یوسف زئی، گگیانی اور ترکاڑی، یہ 3 قبائل بڑے شامل ہیں۔ ان کے تو پھر چھوٹے چھوٹے اور سب ڈویژن بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ نہیں نمٹائیں گے ان کو۔ جو زمند ہے اس میں محمد زئی جو چارسدہ کے ہیں۔ البرز ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ کھانسی، جس کو کھانسی لوگ کسی زمانے میں کہتے تھے، احمد کھانسی جب امریکہ میں پانسی ہوا تھا، اور ایک شنواری ہے، یہ زمند کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور جو غوریہ خیل ہے اس میں مومند ہے، خلیل ہے، جو آپ کے ارباب ہے پشاور، وادی پشاور کے۔ مومند جو ہے اس میں پشاوری مومند بھی آتے ہیں، اور جو اوپر مومند ایجنسی والے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مختلف قوم ہے، لیکن بیسکلی یہ ایک ہی قوم ہے جو علیحدہ ہوئی ہے، کچھ یہاں پہ آ گئے، کچھ اوپر رہ گئے۔ اور اس میں جو ہے ایک چمکنی قوم ہے جو تقریباً غائب ہے، ایک دودزئی قوم ہے جو متھرا اور ورسک کی طرف، ان علاقوں کی طرف آباد ہے، پشاور ویلی کے نارتھ ویسٹرن حصوں میں، اور یہی لوگ ہیں۔ تو یہ آپ کی سربنی قوم ہو گئے۔ ویسٹرن سربنی میں جو کندہار اور کوئٹہ کے ارد گرد آباد ہے، ان میں ترین ہیں اور ابدالی ہیں۔ تو ترین جو ہے ابدالی، بلکہ ترین کا ایک شاخ ہے۔ ابدالی پھر افغانستان کا شاہی قبیلہ بھی بنا، کیونکہ اس میں پھر سدوزئی تھے، سدوزئی کے اندر پھر پوپل زئی، نور زئی، اسحاق زئی، یہ دورانی اقوام ہے سارے، کیونکہ یہ سارے ان کو دورانی خطاب احمد شاہ ابدالی نے دیا تھا۔ احمد شاہ کا تعلق خود بھی سدوزئی پوپل زئی قوم سے تھا، تو اس نے اس خوشی میں اپنے سارے جو کزنز تھے وہ ٹرائبل، ان کو بھی دورانی کا خطاب دیا۔ اور ترین جو ہے آج کل زیادہ تر بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اور کندہار میں رہتے، لیکن
ان کا ایک شاخ وہاں پہ ہری پور میں بھی ہے, کیونکہ ایوب خان ہمارا صدر جو تھا وہ بھی ترین تھا, لیکن وہ لوگ ان کو بولتے ہیں آج کل پشتونی, ان کا وہ بھول گئے پشتو. تو یہ مغربی سرا بنی ہے. تو مغربی میں صرف یہی دو ہیں, اور مشرقی میں پھر وادی پشار میں جتنے یہ خان حوانین, یہ جو سرا بنی ہے ان میں 4 طے ہیں. یہ سرا بنی نام جو ہے یہ سوریا بنسی سے نکلا ہے, جو راجپوتوں کا ہندو نام تھا. راجپوتوں میں 2 نسل تھے, سوریا بنسی سورج نسل اور چندر بنسی چاند کا نسل. تو یہ لوگ جو ہے آج کے سارے بڑے زمیندار آپ کی یوسف زئی خان اور مردان کے خان اور چرسدے کے خان اور پشاور کے ارباب اور یہ سارے اسی میں آتے ہیں. تو سر بنی پٹھان جو ہے یعنی افغان, ان میں 4 لیئر ہے. ان میں اوریجنل سارکا پارتین لیئر ہے, پھر اس کے بعد سر بنی جو راجپوت آئے تھے وہ بھی ان میں مکس ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد یہ جو خزار آئے تھے یہ بھی مکس ہوئے ہیں. ان میں 3 لیئرز ہے. سوری, کیسیوں میں ایک شاخ تو ہم نے کور کر لی چھڑا بنی ہوئی. اس کی دوسری شاخ جو غورگشتی تھی, غرگشتی میں ترک مکس ہے کاکڑوں میں, ان میں یہاں کے پرانے تاجک بھی مکس ہے, اور صافی جو ہے اوپر جو رہتے لغمان اور مومندی جنسی کی طرف اور کنڑ میں جو رہتے, ان میں کوہستانی جس کو یہاں پہ پشت میں شاڑے کہتے ہیں یہ بھی مکس ہے ان میں. تو صافیوں کا میں نے جینیٹک ٹیسٹنگ کیا, ان کے ملک جو ہے وہ تو سارا بنی ہے, اور ان کے ساتھ ان کا میچ ملتا ہے. لیکن ان کے جو عام لوگ ہیں ان میں بھی 3 نام پائے جاتے ہیں. اس میں قندہاری صافی ہے, جو گندھارا کے پرانے لوگ سمجھے گا قندہاری, یہ وہ قندہار نہیں, یہ گندھارا قندہاری ہے. ایک اس میں گربز ہے, گربز تو ترکی نام ہے, اور ایک اس میں ودیر ہے. ودیر جو ہے وہ بھی ایک ڈاڑیک نام لگتا ہے مجھے, کوئی مطلب یہ ہے کہ مجھے I'm not really sure, I haven't explored the etymology of ودیر, لیکن it seems to me to be a ڈاڑیک name. میں نے کہیں اور انکاؤنٹر نہیں کیا اس نام کو, لیکن یہ مزید جینیٹک ٹیسٹنگ سے جو یہ پھیل جائے گا ان لوگوں میں, اسی سے پھر ہمیں ان کا واضح پکچر مل جائے گا. ساموں کا